نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان والذي جاء بالصدق وصدق به سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق سبحان اللہ وقال علي رضي الله تعالى سبحان اللہ والذي جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به أبو بكر رضی اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ درویش دربار شاہ رسولہ وہ تصویر ایقان صدیق اکبر سبحان اللہ رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر سبحان اللہ گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا بہار گلستان صدیق اکبر سبحان اللہ محمد ہے سلطان سب انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر سبحان اللہ انتہائی واجب احترام بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی پہلے صحابی اور پہلے جانشین کا یوم وفات ہے۔ اس لیے جمادی الثانی کے مہینے میں امت کے علماء، خطباء، واعظین، مقررین، مبلغین اپنے اپنے ذوق اور انداز کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہمارے محسن ہیں۔ بے شک بے شک اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، یہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے اور شریعت کا اسلوب، طرز اور طریقہ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، اسلاف کا ذکر نہیں کریں گے، تو آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ منسلک کرنا، آنے والی نسل کو دین کے ساتھ جوڑنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو آنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے کون تھے۔ بے شک اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، دین کا جو جذبہ اور درد ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے دلوں میں آتا ہے۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر کا نام ہے، ایک آپ کی کنیت ہے، اور 2 آپ کے لقب ہیں۔ سبحان اللہ آپ کا نام ہے عبداللہ، کنیت وصفی ہے ابو بکر، لقب ہے صدیق اور عتیق۔ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ 4 لفظ اگر سمجھ لیے جائیں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بھی سمجھ آئے گا، عظمت بھی سمجھ آئے گی، شخصیت بھی سمجھ آئے گی، میرے اور آپ کے عقائد، اعمال، اخلاق اور عادات کی اصلاح بھی ہوگی۔ بے شک ان کو سمجھانے کے لیے مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آپ کی زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے
جس میں آپ نے 38 سال گزارے ہیں، 2 کم 40۔ یہ زمانہ وہ ہے جب روئے زمین پر کسی شخص نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، حضور کی عمر 40 سال، ابو بکر کی عمر 38 سال تھی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا پہلا حصہ ہے 38 سالوں کا۔ اس میں حضور کی اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو تعلق تھا وہ نبی اور امتی والا نہیں، یہ دوستی والا، پیار والا اور محبت والا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے حضور کے اعلان نبوت سے لے کر حضور کی وفات تک، یہ 23 سال کا عرصہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے حضور کی وفات سے لے کر ابو بکر صدیق کی وفات تک کا حصہ، یہ 2 سال بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا چوتھا حصہ وہ آپ کی وفات سے لے کر جنت میں جانے تک کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے حصے میں 38 سال، دوسرے حصے میں 23 سال، تیسرے حصے میں 2 سال اور چوتھے حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ انصاف کی اینک لگا کر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، یہ پہلے 38 سال میں ابو بکر ان کو عبداللہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 38 سال میں ابو بکر صدیق عبداللہ نظر آئیں گے۔ کیا معنی؟ عبداللہ کہتے ہیں جس نے اپنی منمانی نہ کی ہو، کبھی اپنی مرضی نہ کی ہو، ہمیشہ وہ کام کیا ہو جو اللہ چاہے۔ بے شک۔ اور کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر نے عرب معاشرے میں رہ کر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بھی بندہ بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جس نے حضور کو نبی مانا وہ بھی، جس نے نہیں مانا وہ بھی۔ 40 سال جو نبی کی زندگی ہے، نبی کی زندگی کے کسی ایک منٹ پر بھی کوئی بڑے سے بڑا مخالف انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اللہ۔ صدیق اکبر نے جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی صدیق کی 38 سالہ زندگی پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس موقع پر علماء نے ایک روایت نقل کی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں نے اس پیشانی کو کسی غیر کے سامنے نہیں جھکایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کبھی شراب کا برتن لے کر اپنے منہ کے قریب بھی نہیں کیا۔ میں نے کبھی اپنی اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی بدکاری بھی نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نبی بن کر بھی نہیں تھے، کوئی بندہ کوئی جرم بھی نہ کرے۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے 3 مرتبہ آ کر کہا، حضور، اللہ فرماتے صدق ابو بکر، سبحان اللہ۔ ابو بکر، صدق ابو بکر، صدیق بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ اس میں آپ عبداللہ نظر آئیں گے۔ پھر جب حضور کا کلمہ پڑھا، 38 سے لے کر 61 تک حضرت صدیق اکبر کی یہ زندگی کے جو 23 سال ہیں، اس میں آپ ابو بکر نظر آئیں گے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین کی بات کی ہے، جس بندے نے اس میں سبقت کی ہے، آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، تو وہ صرف ایک ہی فرد تھا جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2 سال ہیں۔ اس میں آپ امت کو صدیق بن کر نظر آئیں گے۔ صدیق کہتے ہیں جو نبی کرے وہ کرے، جو نبی نہ کرے وہ کبھی بھی نہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس میں وہ کام کیا جو حضور کی منشا تھی۔ اور اگر بات کی جائے قبر کی اور آخرت کی، اس میں آپ عتیق بن کر نظر آئیں گے۔ عتیق کہتے ہیں اس شخصیت کو جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو،
اور حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جسے اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا، أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ حضور نے فرمایا۔ صدیق اکبر نے قبر میں بھی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، صدیق نے قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج کے اس درس قرآن کے حوالے سے ان میں سے حضرت عبداللہ، ابو بکر اور عتیق پر بات نہیں کرتا، صرف صدیق پر بات کرتا ہوں کہ صدیق ہوتا کون ہے، سبحان اللہ۔ صدیق کسے کہتے ہیں، صدیق کی تعریف کیا ہے۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے صدیق کی ایک تعریف کی ہے کہ صدیق کہتے ہیں سچے کو، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے کی ہیں۔ تقریباً 5 تعریفیں ہمارے حضرات نے صدیق کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اصل فارسی میں ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت خلفائے راشدین۔ اس کے صفحہ 22 پر حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کی ایک تعریف کی ہے کہ صدیق کہتے کسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس تعریف کو بیان کرنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے میں 1-2 آیتیں عرض کرتا ہوں، 1-2 حدیثیں پڑھتا ہوں، حضرت علی کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا کہ صدیق ہوتا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اللہ کریم نے ہمیں اس میں ایک دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ بے شک۔ سیدھا راستہ جنت میں جانے والا یہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ طبقہ، پوزیشن ہولڈر طبقہ، یہ کون ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن پر خدا نے انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں پہلا نمبر نبی کا، دوسرا نمبر صدیق کا، تیسرا نمبر شہید کا، چوتھا نمبر ولی کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کے ساتھ جس طبقے کا ذکر کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا 24واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، میرا ایک بندہ وہ ہے جو مجھ سے سچ لے کر آیا، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہ سچ لانے والا بھی متقی، اور جس نے سچ کو سچ سمجھ کر تصدیق کی یہ بھی متقی۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ لانے والا کون، تصدیق کرنے والا کون، سچ لایا کون ہے، تصدیق کس نے کی ہے؟ اپنی بات نہیں کرتا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق محمد وصدق بہ ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو 2 بندوں کا ذکر کیا ہے نا، ایک سچ لانے والا، ایک سچ کی تصدیق کرنے والا۔ سچ لانے والے کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس نے سچ کی تصدیق کی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا، امام قرطبی نے حضور کا فرمان نقل کیا، حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس بندے کے وجود میں مٹی کہاں کی شامل ہے، اس بندے کو کس مٹی سے بنایا گیا، اس کی موت کے بعد یہ دیکھ لو کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ جس جگہ پر انسان کی قبر بنتی ہے ولادت سے پہلے اسی جگہ کی مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ دیکھا جائے گا حضور کی قبر کہاں پر۔ صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ دیکھا جائے گا صدیق کی قبر کہاں پر۔ جس جگہ پہ حضور کی قبر، اس کا معنی یہ حضور کو اسی مٹی سے بنایا گیا۔ جس جگہ پر صدیق کی قبر، اس کا معنی صدیق کو وہاں کی مٹی سے بنایا گیا۔ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں،
یہ بات تو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر حضور کی قبر اسے بھی حضور کا روضہ امی عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر صدیق کی قبر اسے بھی حضور کا روضہ امی عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی جس جگہ سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی اسی کے قریب سے صدیق کی مٹی اٹھائی گئی۔ سبحان اور یہ اللہ، جگہ ہے کیسی؟ جگہ ہے کیسی؟ دنیا کا ایک اصول ہے، کسی چیز کے قیمتی ہونے کا اندازہ اس کے مٹیریل سے لگایا جاتا ہے۔ سبحان مٹیریل جتنا قیمتی چیز اتنی قیمتی بنتی جائے گی۔ حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کی مٹی کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جگہ عام جگہ نہیں، اللہ نے یہ جنت سے جگہ لے کر میرا گھر مجھے عطا فرمایا۔ اس کا معنی جس جنت سے حضور کی مٹی لی گئی اسی کے قریب سے صدیق اکبر کی مٹی بھی لی گئی۔ اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان جسے حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نبی اور صدیق کے حاشیے پر نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، صحابہ صدیق کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، صدیق کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا، ایھا الناس ان ابا بکر لم یسبنی قط، اس لیے کہ تم میں صرف ایک بندہ ابو بکر ایسا ہے جس کی سوچ بھی مجھ محمد کی سوچ سے کبھی نہیں ٹکرائی، جس کی فہم کبھی مجھ محمد کی فہم سے نہیں ٹکرائی۔ اس بندے نے پوری زندگی کلمہ پڑھنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے کے بعد میری مخالفت نہیں کی۔ جو میں سوچتا ہوں وہی صدیق سوچتا ہے، سبحان جو میں اللہ، بولتا ہوں وہی صدیق بولتا ہے، سبحان جو جملہ ابو بکر کی زبان پر آتا ہے وہ میری تصدیق ہوا کرتی ہے۔ اس بندے نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، کبھی میری مخالفت نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا حضرت علی کو بتایا گیا، آپ روتے ہوئے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، رحمک اللہ ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون تھا؟ ایک لمبا جملہ میں اپنی ایک بات نقل کرنے لگا ہوں کہ ابو بکر اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا و سمتا ورحمتا و فضلا۔ ابو بکر ہم تجھے دیکھتے تیرے چہرے میں ہمیں حضور کا چہرہ نظر آتا، سبحان تیری اللہ، چال میں ہمیں حضور کی چال نظر آتی، تیرے چلنے اور پھرنے میں ہمیں حضور کا چلنا اور پھرنا نظر آتا۔ تو تھا تو صدیق، وہ پیغمبر تو نہیں تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ سبحان اللہ، صدیق تو نبی تو نہیں تھا لیکن سیرت اور کردار میں، اخلاق اور عادات میں اللہ نے تجھے نبی کے نقش قدم پر چلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے، حضور دنیا سے چلے گئے، قام مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق یوں ڈٹ کر کھڑے تھے جیسے وقت کا نبی کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا ایک طرف نبی کو ہلا نہیں سکتی، ابو بکر صدیق بھی یوں کھڑے تھے۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے، ابو بکر تھوڑی نرمی، تھوڑے دن کے لیے ٹھہر جائیں۔ حضرت صدیق کہنے لگے، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا بڑا بہادر بنا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر فرماتے تھے، میں سمجھتا تھا مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، لیکن اس موقع پر میں سمجھا ایک بندے میں شجاعت اور بہادری خدا نے مجھ سے بھی زیادہ رکھی، جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو لے کر روانہ ہوئے، ہجرت والی رات اللہ کے نبی صدیق اکبر کو لے کر روانہ ہوئے۔ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیا، جو بندہ محمد کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام دوں گا، قتل کر کے آئے گا، اور جو بندہ صدیق کو قتل کر کے آئے گا اسے بھی 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اگر کوئی قتل نہیں کر سکتا، کسی نے یہ بتا دیا حضور کہاں پر، اسے بھی 100 اونٹ انعام دوں گا، اور اگر کسی نے یہ بتا دیا ابو بکر کہاں پر، اسے بھی 100 اونٹ انعام دوں گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا تھا اگر حضور مل گئے ابو بکر بھی مل جائیں گے، ابو بکر مل گئے تو حضور بھی مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی ہوں گے یہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی کے بارے میں خبر چلی، ان محمدن قد قتل، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام قتل ہو گئے۔
حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو جواب دے، آپ زندہ ہیں؟ فرمایا نہیں ان کو جواب نہیں دینا، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ بخاری شریف کی روایت، ابو مشرکین کی طرف سے اہل مکہ نے پہلا سوال کیا، افیکم محمد بن عبد اللہ، او مسلمانوں کیا تم میں محمد بن عبداللہ موجود ہیں، کیا زندہ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر صحابہ موجود، آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ ان کے بعد اہل مکہ نے جو دوسرا سوال کیا، افیکم ابن ابی قحافہ، اگر حضور نہیں ہے تو یہ بتاؤ ابو بکر تم میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اب بھی جواب نہیں دینا۔ اب بات سمجھنا، میں نے آیات، احادیث، آثار صحابہ نقل کیے۔ اللہ نے نبی کے ساتھ جس طبقے کا ذکر کیا، من النبیین، ساتھ والصدیقین، اللہ نے قرآن میں والذی جاء بالصدق، نبی کا ذکر کیا، وصدق بہ، ساتھ ابو بکر کا ذکر کیا۔ جس جگہ سے اللہ نے نبی کے وجود کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی، اسی کے قریب سے اللہ نے ابو بکر صدیق کے وجود کو بنانے کے لیے بھی مٹی اٹھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کی سوچ مجھ محمد کی سوچ سے نہیں ٹکراتی۔ حضرت علی نے فرمایا اشبہہم برسول اللہ، سیرت اور کردار میں ابو بکر اللہ کے نبی کے قریب تھے۔ ابو بکر صدیق میں حضور کی جھلک نظر آتی تھی۔ صحابہ نے بتایا حضور کی رحلت کے بعد ابو بکر یوں کھڑے تھے جیسے وقت کا نبی کھڑا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جتنے سر کی قیمت حضور کی طے کی، اتنی ہی قیمت ابو بکر کی طے کی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور کے بعد جس بندے کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے، وہ ابو بکر صدیق تھا۔ ان کے بعد اب سمجھیے، مولانا عبدالشکور لکھنوی فرماتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں، صدیق کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے دنیا والوں، صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد اور بارڈر نبوت کی سرحد اور بارڈر سے ملا ہوا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق وہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے مل جائے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، ایک بات اور بھی کہہ دوں، صدیق اکبر وہ واحد صحابی جن کی سرحد ایک نبی سے نہیں، دو نبیوں سے ملی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا ایک بارڈر محمد مصطفیٰ سے ملا ہے، صدیق اکبر کا دوسرا بارڈر حضرت ابراہیم خلیل خدا سے ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو نبیوں کے ساتھ صدیق کی سرحد ٹکراتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل خدا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا کا دوست، آپ حضور کے دوست۔ پھر جب دونوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، خلیل خدا اور خلیل مصطفیٰ میں کئی چیزیں آپ کو اکٹھی نظر آئیں گی۔ خلیل خدا کون ہے؟ جس بندے کے گھر میں آنکھ کھولی وہ بتوں کا پجاری، بت بنانے والا، بت خانے میں جا کر بتوں کو سجدہ کرنے والا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کر بت کے سامنے کھڑا کیا، ابراہیم یہ ہمارے رب، یہ ہماری مشکل کشا، یہ ہمارے حاجت روا، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، یہ ہماری بگڑی بنانے والے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں، جو دیکھ نہ سکے وہ بھی رب ہے، جو بول نہ سکے وہ بھی رب ہے، جو سن نہ سکے وہ بھی رب ہے، جو طلوع ہو اور غروب ہو جائے یہ بھی کبھی رب ہو سکتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو میں تجھے سزا دوں گا، نہیں تو وہجرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل جا۔ خلیل خدا نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ ایک وقت آیا خلیل خدا نے کلہاڑا اٹھایا، بت خانے میں جا کر بتوں سے کہا یہ چیزیں تمہارے سامنے کھاتے کیوں نہیں ہو، چیزیں تمہارے سامنے تو پیتے کیوں نہیں ہو؟ جب وہ نہیں بولے خلیل خدا نے یہ کہہ کر ان پر حملہ کیا اگر تم معبود ہو نفع اور نقصان کے مالک ہو، اپنے وجود کی حفاظت کرنا، اگر اپنا وجود مجھ سے نہیں بچا سکتے پھر دنیا کے نفع نقصان کے تم مالک کیسے ہو؟ خلیل خدا نے بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑ کر پھر اپنی قوم کو سمجھایا،
اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بولتے نہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں؟ نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ خلیل خدا تھے۔ اگر باری آ جائے خلیل مصطفیٰ کی، بات آ جائے خلیل مصطفیٰ کی، کتاب کا نام ہے مرقات، مشکات المصابیح کی شرح، سلطان المحدثین ملا علی قاری نے لکھا، حضرت ابوبکر صدیق چھوٹی عمر کے، آپ کے والد نے آپ کی انگلی پکڑی، بت خانے میں لے کر گئے، بیٹا یہ ہمارے معبود، یہ ہماری بگڑی بنانے والے، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ہمارے نفع اور نقصان کے مالک۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، باپ تھوڑا باہر گیا، صدیق اکبر نے کہا اگر تو معبود ہے مجھے کھانا چاہیے کھانا دے دے، اس نے جواب نہیں دیا۔ پانی چاہیے پانی دے دے، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ لباس چاہیے لباس دے دے، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر اس بت سے کہا اگر تو یہ چیزیں نہیں دے سکتا پھر یہ میں پتھر تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو بچانا۔ خلیل خدا نے بھی پتھروں کو توڑا، خلیل مصطفیٰ نے پتھر اٹھا کر بت کو مارا، وہ زمین پہ گر پڑا۔ اتنے میں والد آ گیا، بیٹا یہ کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ ابا جان آپ نے کہا سب کچھ یہ کرتے ہیں، ضرورتیں یہ پوری کرتے ہیں، میں نے اپنی ضرورتوں کا سوال کیا، اس نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا۔ ابا جان اپنی عقل کو استعمال کیجئے، جو اپنے وجود کا دفاع نہ کر سکے آپ پر آنے والی مشکلات کو کیسے ٹالے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں، آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئے۔ ابوبکر کی اماں بیٹے کو سمجھا ایسا نہ ہو کہ میں اسے گھر سے بے گھر کر دوں، ایسا نہ ہو کہ اسے جلا وطن کر دوں، ایسا نہ ہو کہ لا تعلقی کا اظہار کر دوں۔ ہوا کیا ہے کہ میں نے کہا بت کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور صرف یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، ہمارے خدا پر اس نے حملہ کیا، اسے پتھر سے توڑا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں صدیق اکبر کی والدہ کہنے لگی ابوبکر کے ابا یہ کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے سامنے سر جھکے۔ کیوں؟ کہا اس لیے جب یہ بچہ پیدا ہوا جو آوازیں میں نے سنی وہ آپ کے علم میں نہیں، جو خوشخبریاں مجھے دی گئی وہ آپ کو معلوم نہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا جب یہ بچہ پیدا ہونے لگا اس وقت ینادی منادی من السماء، اللہ کی طرف سے ملائکہ نے مجھے خوشخبری دی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق سبحان اللہ، صاحب و رفیق۔ وہ اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، کون سا؟ الولد العتیق، جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسمہ فی السماء الصدیق، زمین والے مانے نہ مانے جبریل بھی انہیں صدیق مانے گا، میکائیل بھی صدیق مانے گا، اللہ کے ملائکہ بھی اسے صدیق مانے گے، محمد صاحب و رفیق، اور اللہ اسے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بنائیں گے، آپ کا رفیق بھی بنائیں گے، اور جو خدا کے پیغمبر کا جانشین ہو، جہنم سے آزاد ہو، وہ ہمیشہ ایک رب کو سجدہ کرتا ہے، در در میں اپنی پیشانی کو کبھی نہیں جھکاتا۔ بے شک بے شک۔ میں جو آوازیں میں نے سنی آپ کو نہیں معلوم، اس سے بھی بڑھ کر اجوی بیان البین میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، حضرت صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، جب مکہ مکرمہ سے گئے تو حالات نارمل تھے، کوئی نیا واقعہ نہیں تھا، ملک شام میں پہنچے، فرماتے جب میں وہاں پہ تجارت کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک راہب، ایک عالم، آسمانی کتاب کا علم رکھنے والا بار بار مجھے دیکھتا ہے، پھر مجھے دیکھتا ہے، چل کر میرے پاس آیا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے، خاندان؟ میں نے کہا قریش، اگر وقت ہو تو آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا عالم ہو کر میری دعوت؟ اس نے کہا چھوڑیے باتیں، آپ تھوڑا سا منت کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے۔ فرماتے میں گیا، اس نے میرا جوتا سیدھا کیا، پانی لے کر میرے ہاتھ دھلوائے، مجھے کھانا کھلایا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، میں حیران اور پریشان، میرے پاس شریعت کا علم نہیں، اس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے،
یہ میرا اتنا ادب کیوں کر رہا ہے، احترام کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے جب میں کھانا کھانے سے فارغ ہو گیا، اس نے چند سوالات کیے، میں نے جواب دیے۔ اس نے کہا اگر آپ توہین اور بے ادبی نہ سمجھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں وہ صدیق کو دیکھتا، پھر کتاب کو دیکھتا، پھر صدیق کو دیکھتا، پھر کتاب کو دیکھتا، پھر صدیق کو دیکھتا، پھر کتاب کو دیکھتا، بالآخر کتاب کو بند کر کے صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ کہا ابوبکر آپ کو مبارک ہو، میری آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے پیشین گوئی بتا رہی ہے نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور تو ایسا ہے جب تک نبی دنیا میں ہوگا تو ان کا وزیر اور مشیر بن کے رہے گا، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا جانشین، تو ان کا خلیفہ، امت کو سنبھالنے والا بنے گا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں میں ملک شام سے مکہ پہنچا، ابھی پہنچا ہی تھا کانوں میں آواز پڑی ایک طوفان کھڑا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جناب عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، سیدہ آمینہ کے نور نظر جناب محمد مصطفیٰ نے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ فرماتے میں گیا، میں نے جا کر کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کے چہرے انور کو دیکھتا گیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ابوبکر کم از کم تجھے تو تردد اور شک نہیں اللہ سبحان اللہ، تجھے تو شک نہیں ہونا چاہیے، تو سب کچھ ملک شام میں سن کر آیا۔ صدیق اکبر فرماتے میں تڑپ گیا، خدایا یہ کیا ماجرا، میں اور راہب وہاں پر دو بندے، تیسرا بندہ موجود نہیں۔ راہب مکہ